الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون المرء مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. حضرات محدثین رحمہم اللہ کا اس امت پر وہ عظیم احسان ہے کہ جس احتیاط کے ساتھ اور جس عرق ریزی کے ساتھ انہوں نے وہ احادیث جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اور آپ کے فرمودات ہیں اس امت تک پہنچائے ہیں، اور اس پہنچانے میں جو احتیاط برتی ہے اور جو مشقت جھیلی ہے، جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہ امت ان کا حق ادا نہیں کر سکتی. بہت لمبی یہ تاریخ اور داستان ہے کہ حضرات محدثین نے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس امت تک کے کیسے پہنچائی ہیں. ان محدثین کی تعداد لاکھوں میں ہے. اس میں ہمارے ہاں تمام مدارس دینیہ میں احادیث کی جو 6 کتابیں مشہور پڑھائی جاتی ہیں، جس کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، عام آدمی بھی جانتا ہے. ان صحاح ستہ میں ایک حدیث کی کتاب ہے جس کا نام ہے سنن ابی داود. سنن ابی داود حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم محدث ہیں، ان کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کو سنن صغرا بھی کہا جاتا ہے. حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس سنن میں اور اس کتاب میں جو میں نے حدیثیں جمع کی ہیں، بڑی اہم بات ہے، 5 لاکھ احادیث میں سے میں نے 4802 روایتیں اپنی اس کتاب میں جمع کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 لاکھ احادیث میں سے ایک ایک حدیث کو پڑھا، اس کی چھان پھٹک کی، اس کی سند اور متن کی تحقیق کی. پھر 5 لاکھ کہنا بہت آسان ہے، زندگی کھپ جاتی ہے آدمی کی، ایک عمر کا طویل حصہ صرف ہو جاتا ہے. جو مشقت جھیلنی پڑتی وہ الگ ہے. 5 لاکھ حدیث میں سے ہر حدیث کو دیکھنا، اس کو اس حدیث کے معیار پر پرکھنا، اس کی تحقیق کرنا، وہ حدیث جن راویوں سے مروی ہے ان کے حالات کی چھان بٹک کرنا، وغیرہ وغیرہ. ان میں سے 4802 حدیثیں اپنی اس کتاب میں انہوں نے لکھی ہیں، اور اس مجموعے کا نام میں نے عرض کیا کہ اس مجموعے کا نام ہے سنن ابی داود. تمام دنیا میں پڑھائی جاتی ہے. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داود، ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ، یہ 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہ کیا کہ ان 4802 حدیثوں میں سے میں نے 4 حدیثوں کو منتخب کیا. 4 حدیثوں کو، اور وہ 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی آدمی صرف ان 4 حدیثوں پر عمل کر لے تو دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 5 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کیا 4802 حدیثوں کا، پھر 4802 حدیثوں میں سے انتخاب کیا صرف 4 حدیثوں کا. وہ 4 حدیثوں میں سے ہر حدیث اپنی جگہ کتنی اہمیت کی حامل ہوگی. کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دنیا اور آخرت کی فلاح اور صلاح اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مضمر رکھی ہوگی. عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا. وہ مجھے خیال ہوا کہ وہ 4 حدیثیں آپ کے سامنے میں عرض کر دوں. بہرحال ابھی تو ان حدیثوں کا ترجمہ بھی شاید نہیں ہو سکے گا، تشریح تو بہت بات کا مسئلہ ہے،
وہ 4 حدیثیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سی حدیثیں ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی، وقت ملا تو پھر ایک ایک حدیث کو اپنے موقع پر انشاءاللہ میں بیان کروں گا. سب سے پہلے حدیث ذکر فرمائی انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا او الى امرأة يصيبها الى آخر الحدیث. حدیث کا حاصل اختصار کے ساتھ شارٹ کٹ یہ ہے کہ تمام کے تمام اعمال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دار و مدار نیتوں پر ہے. تمام کے تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کی درستگی سے عمل درست ہوتا ہے، نیت کی خرابی سے عمل میں فساد پیدا ہوتا ہے. یہ وہ کیا کہا جائے، یہ نیت کی درستگی وہ نسخہ اکسیر ہے، تیر بہدف وہ نسخہ اکسیر ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے. مٹی کو سونا بنا دیتی ہے نیت کی درستگی. اور اللہ نہ کرے تشریح انشاءاللہ اس کی آ جائے گی ہفتے کو. بہرحال ایک حدیث تو یہ ہے. دوسری حدیث جو ہے وہ ہے الحلال بین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات لا یعلمہما کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا نہ حلال ہونا پوری طریقے سے واضح ہے نہ پوری طرح حرام ہونا واضح ہے. اس کو کہتے ہیں متشابہات، مشتبہات. اس کو کہتے ہیں مشتبہات، یعنی وہ چیزیں کہ جو نہ پوری طرح حلال ان کا ہونا سمجھ میں آ رہا ہے نہ پورے طریقے سے ان کا حرام ہونا سمجھ میں آ رہا ہے. باقی کرے تو کیا کرے، ایک طریقے سے گنجائش بھی ہے کہ کر لے، اور تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ احتیاط کر لے. تو حدیث میں فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ. جو آدمی ان شبہات سے بچ گیا اور عزیمت پر عمل کر لیا، رخصت کو چھوڑ دیا، وہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے دین کو مکمل کر لیا. حلال بھی واضح، حرام بھی واضح. حلال کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے. ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہات کے قبیل سے ہیں، جن کا نہ حلال ہونا واضح نہ حرام ہونا واضح. گنجائش کرنے کی بھی ہے اور نہ کرنا احتیاط ہے. جو آدمی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے وہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے دین کو مکمل کر لیا. دوسری حدیث، تیسری حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ آدمی لا یعنی اور بیہودہ چیزوں میں مشغول نہ رہے، اس کو چھوڑ دے. یعنی وہ کام کہ جس میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں یا جس میں دین کا کوئی نفع نہیں ہے، ان کاموں میں اپنے عمر کو اور اپنے وقت کو برباد مت کریں. یہ میں مختصر سے ترجمہ کر رہا ہوں، ویسے ہر حدیث جو ہے وہ قابل تشریح ہے، انشاءاللہ پھر اس کو بعد میں بیان کریں گے. 3 حدیثیں، اور چوتھی حدیث وہ ہے جو میں نے ابھی پڑھی جب میں نے درس شروع کیا کہ لا يكون المرء مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. آدمی اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اس کو مومن نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کر رہا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے. یعنی پسندیدگی کا معیار جو ہے وہ دوہرے نہ ہو. میرے لیے معیار کچھ اور ہو اور آپ کے لیے معیار کچھ اور ہو. معیار ایک ہو، اس پر فرق کر اپنے آپ کو بھی دیکھو اور دوسرے کو بھی دیکھو. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چاروں حدیثیں اتنی اہم ہیں کہتے ہیں کہ پہلی جو حدیث ہے وہ اعمال اور عبادات کی درستگی کے لیے وہ حدیث کافی اور شافی ہے. عبادات اور اعمال کو درست کرنے کے لیے پہلی حدیث کافی ہے، اور دوسری جو حدیث ہے وہ معاملات کو درست کرنے کے لیے کافی ہے. تفصیلات اپنی جگہ پر آ جائیں گی. تیسری حدیث جو ہے وہ زندگی کے اوقات کو صحیح استعمال کرنے کے لیے کافی ہے.
اور چوتھی بات فرمائی کہ چوتھی جو حدیث ہے وہ معاشرت کو درست کرنے کے لیے اور آپس کے تعلقات کو استوار کرنے کے لیے بہت کافی اور شافی ہے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب و غریب خصوصیات کے حامل تھے، وہ تو باتیں ساری میں نے چھوڑ دی۔ ان کے بارے میں ایک محدث ہے موسیٰ بن ہارون، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حدیث کے لیے پیدا کیا تھا اور آخرت میں ان کو جنت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے علم حدیث کو ایسے نرم کر دیا تھا جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ بہرحال یہ چاروں حدیثیں انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک ایک حدیث، یہ 4 حدیثیں میں نے مختصراً ذکر کر دی ہیں اجمالی طور پر۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کون سی ایسی خاص بات ان حدیثوں میں ہے کہ جس کی وجہ سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 4802 حدیثوں میں سے ان 4 کا انتخاب کیا۔ اس میں کون سا ایسا راز ہے، کیا ایسی بات بتائی جا رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ پھر اس بات کو مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔